الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. ومن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولین کے بارے میں، آزاد کے بدلے میں، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے، اور جو کوئی ان کو اپنے بھائی میں سے کسی بھی چیز کو معاف کر دے تو اچھی طریقے سے اس کو روکنا ہے یا اس کو ادا کرنا ہے اچھی طریقے سے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے. جو حد تجاوزی کرے گا اس کے بعد اس کے لیے دردناک عذاب ہے. پہلے زمانے کے اندر یہودیوں کے اندر یہ تھا کہ کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کے ذمے اس کے بدلے میں قصاص تھا. کسی کو قتل کر دیا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا. نصارہ کے اندر یہ بات تھی کہ اگر کسی کو قتل کیا کسی نے تو اس کے بدلے کے اندر صرف دیت تھی، معاف کر دینا، دیت دے دینا، اس کے بدلے جو چیز ملا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا کہ دیکھو، اگر کوئی شخص کسی کو قصداً ارادتاً مارنے کے لیے مارے اور سامنے والا اگر مر جائے تو جس نے مارا ہے اس کو کوئی بدلہ لیا جائے گا. لیکن یہاں ایک عجیب و غریب لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی القتل. دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے اگر اس کو آگ میں جلا دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو بھی آگ میں جلا دیا جائے گا. اگر کسی کو اوپر سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا تو اس کو بھی اوپر سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا جائے گا. مارنے کے اعتبار سے برابری نہیں، لیکن مقتولین کے اعتبار سے اگر اس نے قتل کیا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا. ایک بات. یا دوسری بات یہ فرمائی، ہر انسان اپنے اعتبار سے بدلہ نہیں لے سکتا. اگر کسی نے میرے خاندان میں کسی کو قتل کیا تو میں خود اپنے اعتبار سے اس کو قتل نہیں کر سکتا، بلکہ اگر اسلامی حکومت ہو تو اسے مقدمہ دائر کرنا پڑے گا اور حکومت کی لائن اور حکومت کے لیول کے اعتبار سے اسے قتل کیا جائے گا. ورنہ اگر ہر ایک کو اختیار دیا جائے تو پھر تو معاملہ بڑا مشکل ہو جائے اور ایک کے بدلے دو ہی قتل ہو گئے اس طرح. اور اگر اس نے اس کو مارا ہے قتل کر کے اور اس کو جلا کر مارے گا، کسی اور طرح کرے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قصاص، بدلہ لینا ہے، اور بدلہ کس میں؟ مقتولین میں، اور بدلہ لے گا کون؟ حکومت لے گی، حکومت کو اختیار ہے، ہر انسان کو اس بات کا اختیار نہیں۔ جہاں اسلامی حکومت ہوگی وہاں پر اس طریقے سے مقتولین سے بدلہ لیا جاتا ہے، قصاص کے بدلے قصاص لیا جاتا ہے۔ اب یہ فرمایا فی القتلہ فرمایا، فی المقتولین نہیں فرمایا، فی القتل نہیں فرمایا، قتل میں نہیں فرمایا، مقتولین میں فرمایا۔ قتل میں فرما دے تو جیسا وہ مارتا اسی طرح اس کو مارا جاتا، اس کو کہتے بدلہ۔ اور یہ بدلہ بہت اہم چیز ہے، یہ دنیا کے اندر زیادہ ماردار، قتل و غارت اور خوریزی سے بچانے کے لیے قصاص رکھا ہے۔ اگر یہ قصاص نہ ہوتا تو انسان بچ نہ پاتا اور آپس کے اندر بہت زیادہ خوریزی و فساد ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و امان کے لیے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ دیکھیے مقتولین کے درمیان تمہارے لیے قصاص ہے۔ آگے فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے، عرب کے دو خاندانوں میں بہت زبردست لڑائی چلی تھی، اتنی زیادہ لڑائی تھی کہ عرب کے خاندانوں میں لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ اگر کوئی ہمارا ایک آدمی قتل کرے گا تو ہم دو کریں گے، اگر ہماری عورت کو کوئی مارے گا تو ہم مرد کو ماریں گے، اگر ہماری باندی کو کسی نے مارا ہے بایا غلام کو تو ہم اس کے آزاد کو ماریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بریک ماری اور کہا کہ نہیں، ایک کے بدلے ایک ہی، جس کو مارا ہے تو جس نے مارا ہے اسی کو کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک نے مارا ہے تو اس کے باپ کو بھی قتل کر دو، اس کے بھائی کو بھی قتل کر دو، اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دو، نہیں، جس نے مارا ہے بس اسی کو قتل کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ قصاص دیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ اور اگر مارنے والے نے آزاد کو مارا ہے تو آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے مرد نہیں، عورت کے بدلے عورت۔ جس نے مارا ہے اور کسی نے مرنے والی عورت ہے تو بس، اور مارنے والی بھی عورت ہے تو اس مارنے والی عورت کے بدلے مرد کو نہیں کیا جائے گا قتل، عورت ہی کو قتل کیا جائے گا۔ یہ ہے برابری، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن اوحي له من اخيه شيء، ہاں ایسے تو ہے قصاص، لیکن اگر مقتول کے وارثین قاتل کو معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا، اور اگر مقتول کے وارث قاتل کو معاف نہ کرے اور کہے کہ نہیں ہمیں تو قصاص لینا ہے اور اسے مارنا ہی ہے، تو پھر اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا اور اس کے بدلے اس کو مار دیا جائے گا۔ اور اگر قاتل کے بدلے مقتول کے ورثہ یہ کہہ دے کہ ہمیں قتل نہیں کرنا ہے، ہمیں دیت دے دو اور ہمیں اس کے بدلے میں کچھ پیسے دے دو، تو شریعت دیت کو لازم کیا ہے، اگر اونٹ ہے تو 100 اونٹ، اگر درہم ہے تو 10,000 درہم، اور اگر دینار ہے تو 1,000 دینار لازم کیے، 10,000 درہم، 1,000 دینار یا 100 اونٹ۔ آج بھی جہاں جہاں اسلامی حکومت چلتی ہے حقیقت میں اور قاتل کو معاف کر دیتے ہیں مرثہ مقتولین، تو اتنی رقم ان کو دلائی جاتی ہے، تقریباً 100 اونٹ کے برابر، جس اونٹ کی جو قیمت ہے، یا دینار، اس زمانے میں دینار چلتے تھے یا اس زمانے میں جو درہم چلتے تھے اس کے اعتبار سے اس کو دلائی جاتی ہے۔ فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف، نضر ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ایک مرتبہ ان کی بہن نے کسی کو پتھر جیسا کچھ مارا، سامنے والے کے دانت ٹوٹ گئے۔ اب سامنے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مقدمہ دائر کر دیا،
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دانت کے بدلے دانت ہے، آگے ہے وسن نوسن، دانت کے بدلے دانت، اب اس کے بھی دانت کیا کیے جائیں گے؟ توڑے جائیں گے۔ حضرت انس بن اسد نظر یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے آئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ نہیں ہوگا، خدا کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ خیر بعد میں چل کر مقتولین جو یہ جس کا دانت ٹوٹ گیا تھا اس کے ورثاء اور اس نے خود نے مارنے والے کو معاف کر دیا اور کہتے کہ ہم اس کے بدلے میں دیت لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے اللہ والے ایسے ہیں وہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ انہوں نے کہتے میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے، اللہ نے ان کی بات کو رکھ لی کہ بہت سے اللہ والے ایسے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کر لیتے۔ ان کے اعمال، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ربط اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کہتے اللہ رب العزت اس کو کیا فرماتے ہیں؟ پورا فرماتے ہیں۔ اور اب اگر معاف کر دیا اور دیت دینے پر آئے تو یاد رکھیے اتباع بالمعروف، اچھی طریقے سے اس کی پیروی کی جائے، یعنی بس فوراً دے دیا جائے اور جتنا طے ہوا اس کا پورا پورا دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب 100 اونٹ دینا ہے تو بس تھوڑے دے کر، جیسے آج کل تال مٹول کرنا شروع کر دے، آج دے گا اب کوئی معاف تو کر دیا ہے تو بات ختم ہو گئی، اب تو قصاص ہے نہیں، بھائی کل دیں گے، پرسوں دیں گے، 10 دن کے بعد دیں گے، 1 مہینے بعد دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اتباع بالمعروف، اچھی طریقے سے دینا، یعنی بڑا دستور کے مطابق اس کو ادا کرنا، یعنی فوراً دے دے، اس کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی ٹال مٹول نہ کرے۔ وہ ادا الیہ باحسان، جتنا اس کو دینا ہے پوری پوری رقم دے، رقم میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرے۔ اب بھائی تھوڑے اور معاف کر دو، تھوڑا اور معاف کر دو، اور اس طرح کرتے کرتے معاف کرانے کی رقم میں بھی کوشش کرے نہیں، پوری رقم اس کو دینا ہوگا۔ یہ زمانے جاہلیت کے اندر اگر باقی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں اور اس وقت اس معاملے میں بڑا صاف آتا تھا، وہ بلکہ زمانے جاہلیت میں بھی چیز تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے اور مقتول کے ورثہ معاف کر دے تو دیت، اور اس زمانے میں لوگ دیت برابر دیتے تھے، اس زمانے میں لوگ دیت برابر دیتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر مکے والوں سے صلح کے کوشش میں لگے ہوئے تھے، عروہ ابن مسعود ثقفی جو بعد میں اسلام لے آئے تھے لیکن اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، مکے والوں کی طرف سے قاصد بن کر، ایمبیسیڈر بن کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تھے صلح کے لیے، کچھ بات کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے بات کرتے کرتے بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مکے والوں کے درمیان اور مدینہ والوں کے درمیان صلح ہو ایک لمبی مدت تک، تاکہ ہمیں بھی آرام مل جائے، ان کو بھی آرام مل جائے، اور یہ آرام ملنے کے بعد ہمیں ایک فائدہ یہ بھی ہو، موقع ہمیں یہ بھی مل جائے کہ ہم جب مکے والوں سے آرام مل جائے گا تو ہم دوسرے لوگوں سے نمٹ لیں گے، دوسرے قبائل سے نمٹ لیں گے۔ اگر وہ دوسرے قبائل ہمیں ختم کر دے تو مکے والوں کا فائدہ ہو جائے گا، اور اگر ہمیں ختم نہ کرے اس کے بعد آگے دیکھی جائے گی۔ تو اس وقت عروہ نے کہا کہ یہ کیا کوئی اچھی بات ہے؟ اے محمد جو تمہارا ارادہ ہے مکہ کے ساتھ لڑنے کا اور مکے والے کو ختم کرنے کا، کیا کبھی دیکھا ہے کوئی قبیلہ کسی کو اپنے قبیلے کو ختم کرے؟ پھر ایک جملہ کہا کہ محمد سن لو، یہ جو تمہارا آجو بازو جتنے لوگ ہیں، صحابہ کرام کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ تو آپ کے آجو بازو جتنے لوگ ہیں ایک بھیڑ کے معنی میں، بھیڑ کے معنی سمجھتے نا، ایک بھیڑ جو ہمارا جاتا ہے ایک دم ٹولا پورا، اور ادھر سے ایک جگہ ایک لاٹھی پڑنی تو سب کے ساتھ کر کے واپس، بھیڑ کی طاقت نہیں تھی لڑنے کی، بھیڑ تو خالی بھیڑ ہی ہوتی ہے۔ تو اتنا خطرناک جملہ عروہ ابن مسعود نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ محمد جس دن عرب اور مکے والے حملہ کریں گے یہ ایک بھی نہیں دکھے گا، سب بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت لگا کہ تو ہمیں بھیڑ کہہ رہا ہے اور تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جس وقت حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ ہوگا تو ہم بھاگ جائیں گے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ کو گالی دی اور خطرناک گالی دی، برداشت نہیں کر پائے۔ تو عروہ نے پوچھا یہ کون ہے جو مجھے اتنا سخت جملہ کہہ رہا ہے؟ کہا یہ ابو بکر صدیق، اس لیے ہم صدیق نے پوری کھوٹ پہنی ہوئی تھی لوہے کی، چہرہ برابر دکھ نہیں رہا تھا، وہ پہچان نہیں پاتے۔ کہا کہ یہ ابو بکر، اس نے مجھ سے ایک کام ہو گیا تھا اور جس کے بدلے مجھے دیت دینی پڑ رہی تھی، اس دیت دینے میں دیت کی ادائیگی نہیں کر پایا تھا تو ابو بکر نے میری مدد فرمائی، اس لیے انہوں نے میری مدد فرمائی ہے، میرا محسن ہے۔ اگر انہوں نے میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہوتا تو میں آج ان کی اس بات کا جواب دیتا۔ مجھے اتنا بتلانا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا بھول میں یا قصدن اور اگر اس کو معاف کر دیا جاتا اور دیت دینے کی آتی تو اس وقت بھی وہ لوگ دیت مکمل طور پر دیتے تھے، ٹال مٹول نہیں کرتے تھے۔ آگے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت زیادہ خفت، آپ کو بہت زیادہ آسانی دی اور رحمت ہے۔ اگر اللہ یہ کہتا کہ نہیں مقتول کے ورثہ معاف کرے کہ نہ کرے، اس قتل کے بدلے میں کیا ہوگا؟ قتل ہی ہوگا، تو قتل ہوتا، قتل کرنا ہی پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی۔ فرمایا اگر مقتول کے ورثہ قاتل کو معاف کر دے تو کوئی حرج کی بات نہیں، آج بھی تو کیس واپس کھینچ لے، کچھ نہیں ہوگا، لیکن مقتول کے ورثہ کو معاف کرنے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اور جو اس کے بعد حد تجاوزی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیت لازم ہو گئی تو پھر دیت نہ دے، دیت کے لازم ہونے کے بعد دیت نہ دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی سخت پکڑ ہوگی، سخت عذاب ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، پہلے زمانے میں جب تک یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین والا رکوع نازل نہیں ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے والے کے ورثاء کے درمیان مال کی تقسیم کا حکم نازل نہیں کیا تھا، بلکہ مرنے والا خود اپنے اعتبار سے اپنی اولاد کو مال کی تقسیم کرتا، تب تک اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، کوئی مر جاتا تو مرنے والا جو مال چھوڑتا تو صرف دو ہی لوگ لے لیتے، ایک بیوی اور ایک بچے، اس کے علاوہ نہ ماں باپ کا کوئی حق اور نہ کوئی دیگر ورثاء کا کوئی حق۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو وصیت کر جاوے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق، یہ متقین پر حق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو تم اگر مر گئے تمہارے سارے مال پر قبضہ کون کر لے گا؟ تمہاری اولاد، تمہارے سارے مال پر قبضہ کر لے گا تمہاری بیوی، تمہارے ماں باپ بیچارے پریشان ہو جائیں گے، انہیں تمہارے مال میں سے کچھ ملے گا نہیں۔ اسے اللہ نے آیت نازل فرما کر اس بات کا حکم دے دیا کہ اگر کوئی مر رہا ہے تو مرنے سے پہلے اپنے مال کے بارے میں یہ وصیت کر جاوے اپنے والدین کے لیے، اور فرمایا کتنے میں وصیت کرنے کی؟ تہائی مال میں، کل مال کے تہائی مال میں والدین کے لیے اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر لے۔ اور لکھا ہے کتاب میں یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد ہر انسان کو اپنی موت سے پہلے وصیت کا لکھ دینا فرض تھا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا کہ بھائی تم والدین کے لیے کیا کر لو؟
तिहाई माल में से कितना तुम्हारा वालिदैन को मिलेगा, कितना किसी और रिश्तेदार को, और फिर जो कुछ बचेगा वो बीवी और बच्चों का हो जाएगा। हक्कन अल मुत्तकीन, और ये हक है मुत्तकीन की बात में क्या हो गया, पूरा रुकू नाजिल हो गया। युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह तुमको वसीयत करता है, बाप का इतना, बेटे का इतना, भाई का इतना, बहन का इतना, पोते का इतना, पोते का इतना, सारा अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुकू के अंदर किसको कितना हक मिलेगा पूरा गया। तो उसके बाद ये आयत क्या हो गई थी, मनसूख, अब इस पर अमल नहीं। हाँ, अगर कोई शख्स वसीयत करना चाहे तो वसीयत कर सकता है, मगर किन के लिए वसीयत होगी? एक बात यहाँ मसला जान ले, बहुत मसाइल आते हैं। मरने वाला मरता है, मेरे बाप का इंतकाल हो गया और मेरे बाप ने मुझे ये कहा था कि ये मकान तेरा, तो दूसरे भाई का क्या वसीयत, मेरे अब्बा ने मुझे कहकर गए, नहीं। हदीस शरीफ में आता है कि ला वसीयत लिवारिसिन इल्ला अजाज़हुल वुरसा, अगर मरने वाला वसीयत कर रहा है और वो जिसके लिए वसीयत की गई वो वारिसों में है, वुरसा में, वारसदारों में है, तो उसके लिए वसीयत नाफिज नहीं होगी जब तक कि दूसरे वारसदार भी इस वसीयत के नाफिज करने पर सम्मत हो और कह रहे हो और अपना इत्तिफाक जाहिर कर रहे हो, कहा हमारे बाप ने अगर आपके लिए कोई वसीयत की है हम कहते हैं, और अगर कोई भी ऑब्जेक्शन ले, एतराज करे कि नहीं अब्बा ने कहा है नहीं तुम्हारा हक नहीं लगेगा हमारा भी लगेगा, तो उसको इस तरह कहने का हक है, क्योंकि कुरान ने उसके लिए वसीयत के मुताबिक बाप की मीरास में उसको हक दे दिया है। अब अगर बाप मजीद कुछ चीज कह रहा है तो दूसरे वारसदारों की रजामंदी से होगा, अगर किसी वारस की रजामंदी नहीं होगी तो वसीयत नाफिज नहीं होगी। फमन बद्दलहु बअद मा समिअहु फइन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीन युबद्दिलूना, जो कोई उसको बदल दे उसके सुनने के बाद वसीयत कर गया, तो जिसके लिए वसीयत करके गया है किसी के सामने कह कर गया, तब भी वो क्या करे, उसमें तब्दीली कर ले, आगे पीछे कर ले, तो उसको गुनाह मिलेगा। उसका गुनाह उस लोगों पर है जो उसको तब्दील करेगा। अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। फमन खाफ मिन मूसिन जनफन औ इस्मन फअस्लह बैनहुम फला इस्म अलैहि, जो कोई खौफ करे वसीयत करने वालों के बारे में किसी हदधर्मी की या किसी गुनाह की, तो उनके दरमियान सुलह कराए तो कोई हरज नहीं है उसमें। अब अगर कोई शख्स वसीयत करके गया, फमन खाफ मिन मूसिन, और वसीयत करने वाला ऐसा है कि भाई उसकी वसीयत करने के एतबार से सही तरीके से वसीयत करके नहीं गया, फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जनफन, या तो कोई नाहक तरीके से जितना उसको वसीयत करना चाहिए अपने माँ बाप के लिए उतना नहीं करके गया तो गुनहगार होगा। फरमाया फअस्लह बैनहुम, अब चाहिए कि भाई माँ बाप के लिए जो कुछ उसका जो हक बनता है उसके मुताबिक उसको दे दिया जाए, तो फला इस्म अलैहि, कोई गुनाह नहीं होगा इस तरह करने वालों के लिए, क्योंकि वसीयत करने वालों ने सही तरीके से वसीयत की नहीं थी, लेकिन जिसको कहा गया है वो अपने एतबार से उसको सही तरीके से तकसीम कर दे तो कोई हरज नहीं है। इन्नल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कुरान पाक को सही समझने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, तो हमें अपना बना ले, अल्लाह तुम्हें अपना मुती और फरमाबरदार बना ले, अल्लाह तुम्हें ऐसे, अल्लाह तुम्हें ऐसा बना ले जिसको तू पसंद फरमाता है, अल्लाह तुम्हें अपने अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, अपने नाराजगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह में कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमा,
قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میں قرآن پاک کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرما۔ یا الہ العالمین تو راضی ہو جا، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، یا اللہ تو ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ جو بیماروں میں شفا عطا فرما، جو قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل و صورت پیدا فرما، جو بے گھر میں گھر عطا فرما، جو بے روزگار میں روزگاری عطا فرما۔ یا الہ العالمین تیرا حبیب وہ حضور پاک علیہ السلام عمری جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان کی، اعمال کی، عزت کی، آبرو کی، مال کی پورے پورے حفاظت کرنا۔ اللہ ہماری دعا کو مدد اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا